Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके बारे से बात करेंगे। उस इलेक्शन के बारे से हम दो एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट तो हम जो शुरू करेंगे जिस पे बात होगी कि वाई इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन पाकिस्तान, क्यों इलेक्शन की डिबेट को पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट समझती हैं, स्कॉलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के इंटरनल हवाले से और एक्सटर्नल हवाले से। दूसरा एस्पेक्ट आ जिस पे हम बात करेंगे दैट इज़ जो इलेक्शन सिनेरियो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में, जिसमें डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़, हाउ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ आर यूजिंग डिफरेंट कैंपेन्स, लेवल प्लेइंग फील्ड की डिबेट क्या है, और इस हवाले से जो एक कंसर्न शो हो रही है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन स्टार्ट करते हैं इस बात से कि इलेक्शंस जो होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं किसी मुल्क में, वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूंगा। ऑब्वियसली नाजरीन, इलेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हम जब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट सीम्स टू बी इनकम्प्लीट, इट सीम्स टू बी नॉट अ डेमोक्रेसी इफ़ देयर आर नो इलेक्शंस इन दैट स्टेट। ऑब्वियसली इलेक्शन जो हैं वो सिर्फ एक लेवल पे नहीं होते। व्हेन वी से जनरल इलेक्शंस, जनरली इन पाकिस्तान इट मीन्स द इलेक्शंस ऑफ दी नेशनल लेवल, एट द नेशनल लेवल जहाँ पार्लियामेंट है, स्पेशली नेशनल असम्बली, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, 4 प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, उनकी बात होती है। बट एडिशनली ऑब्वियसली इलेक्शन कैन आल्सो बी हेल्ड एंड दे आर हेल्ड एट द ग्रास रूट लेवल, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। सो नेशनल असम्बली के लिए, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन होते हैं, ये 3 टीयर्स पे इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के हवाले से। और अब जब जनरल इलेक्शन की बात करें तो इसमें लोकल गवर्नमेंट तो शामिल नहीं है, इसमें नेशनल असम्बली के इलेक्शन शामिल हैं और इसमें शामिल हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शंस। नाज़रीन, ये इलेक्शंस जो पाकिस्तान में हैं, दे वर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2023, बट बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिटिकल रीजंस दे आर डिलेड टू, और जो इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की 8 फरवरी 2024 को ये जो इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान के अंदर, जनरल इलेक्शन होंगे ऑन द सेम डे। नाज़रीन, जब से लास्ट असम्बली डिज़ोल्व हुई, PDM गवर्नमेंट की तरफ से डिज़ोल्व की गई, उस वक्त से ये डिबेट थी कि इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। बल्कि उससे पहले भी जब पंजाब और सिंध के, पंजाब और KP के असम्बली को डिज़ोल्व की गई, तो PTI की तरफ से ये डिमांड थी कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए, बट वो इलेक्शन डिले होते रहे फॉर वन एंड अनदर रीज़न, और अल्टीमेटली इलेक्शन होंगे। तो क्वेश्चन इज़ नाज़रीन, इलेक्शन डिले हों या ना हो, इलेक्शंस होना क्यों ज़रूरी है? नो पार्टी इन पाकिस्तान सेज दैट दे शुड नॉट बी इलेक्शंस। देयर इज़ अ बिट डिवाइड ऑन, स्पेशली करंटली, कि क्या इलेक्शन टाइम पे हो या ना हो। जैसे मौलाना फरमान साहब हैं, ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी सिचुएशन इन KP एंड बलोचिस्तान। इसी तरह से बहुत सारे और लोग भी हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग इट इज़ बिलीव दैट इलेक्शन शुड हेल्ड इन टाइम। लेट्स सी नाज़रीन कि अब इलेक्शन जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान में, इसकी डिमांड क्यों की जाती है, स्पेशली पाकिस्तान के वाले से। तो नाज़रीन, उसकी बहुत सारी वजह हैं। उनमें से अगर मैं उनको ब्रॉडली डिवाइड करूँ एक्सटर्नल और इंटरनल में, तो मैं इंटरनल से स्टार्ट करूँगा। इलेक्शन एक तो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी जनरल इलेक्शंस आफ्टर every 5 years, and obviously election mean that people have the right to choose who governs them. Current जो गवर्नमेंट है वो interim गवर्नमेंट है, it is not an elected government, it is selected by those who are elected by the people of Pakistan as a stop gap arrangement. So next election इसी ज़रूरी है because it is one of the constitutional requirements in Pakistan, और constitutional supremacy जो है it requires that election should be held in Pakistan in time. दूसरी बड़ी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त जो बहुत सारे ओहदे हैं वो मुकम्मल नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट जो है वो मार्च 2024 में अपनी टर्म पूरी कर देगा और उसके हाफ मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, और सेनेट को इलेक्शन करने का जो मेथड है उसके लिए प्रोविंशियल असम्बलीज़ की अप्रूवल चाहिए, और प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो हैं वो इलेक्ट करती हैं सेनेट के मेंबर्स को फ्रॉम ईच प्रोविंस रिस्पेक्टिवली, और हमारे यहाँ प्रोविंशियल असम्बलीज़ इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जब तक प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन नहीं होते, सेनेट विल बी इनकम्प्लीट। इसी तरीके से नाज़रीन अगर मैं बात करूं, जो प्रेसिडेंट हैं उनकी टर्म ख़त्म हो चुकी है सितंबर में, और अभी भी वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इज़ नॉट अ फुली फंक्शनल प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो तब पूरा होगा जब उसका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है दैट इज़ द पार्लियामेंट एंड द प्रोविंशियल असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो ना तो इस वक्त नेशनल असम्बली है, ना प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं। जब तक उनके इलेक्शन नहीं होते तो प्रेसिडेंट भी इलेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से नाज़रीन हम जानते हैं कि मार्च 2024 में जब सेनेट के हाफ मेंबर्स रिटायर होंगे तो उनमें जो सेनेट चेयरमैन है वो भी रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना कोई एक्टिंग स्पीकर है, रिलेटिवली कोई स्पीकर नहीं है, ना कोई पाकिस्तान के अंदर सेनेट का चेयरमैन रहेगा मार्च में। तो ये जो मेजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, ये पॉलिटिकल ऑफिस हैं, वो इस वक्त जो हैं वो इंटरिम सेटअप पे चल रहे हैं। प्रेसिडेंट का अहदा भी, प्राइम मिनिस्टर का अहदा भी, और स्पीकर तो है नहीं, और सून सेनेट का जो चेयरमैन होगा वो भी एक इसी कॉन्टेक्स्ट में होगा।
تو پاکستان کے اندر الیکشن اس لیے ضروری ہیں تاکہ جو میجر آفیسز ہیں، پرائم منسٹر کا آفس، کیبنٹ کا آفس، پریزیڈنٹ کا آفس، اس طریقے سے سینٹ کا الیکشن، پلس اس طریقے سے ہمارے جو چیئرمین آف سینٹ ہیں یا اسپیکر آف اسمبلی ہیں، یہ جتنی کانسٹیٹیوشنل باڈیز اور انسٹیٹیوشنز اور آفیسز ہیں پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل، ان کو فلفل کیا جا سکے ٹو میک دا اسٹیٹ افیکٹولی گورنڈ. سو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت پاکستان ایک انٹرم سیٹ اپ کے انڈر چل رہا ہے، جو وہ صرف انٹرم سیٹ اپ پرائم منسٹر لیول پہ یا کیبنٹ لیول پہ نہیں ہے بلکہ آلموسٹ سارے لیول پہ ہے. سو اب ناظرین سیکنڈ اندر ریزن انٹرنلی کیوں پاکستان کے اندر ضروری ہیں الیکشنز ناظرین، تو اس کی بس ایک اور وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے کوئی 2 سالوں سے، بلکہ انفیکٹ اگر میں براڈلی لے کے جاؤں تو 2016 سے آنورڈز ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل رفٹ ہے، اسٹرانگ پولیٹیکل رفٹ ہے. انیشلی وین دا نواز شریف صاحب گورنمنٹ واز ڈسمسڈ، پھر جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ان کے دور میں ہی واز اے ویری اسٹرانگ کرٹک آف دا اپوزیشن، اور ان کے دور میں اپوزیشن کے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا لیگل کیسز کی بنیاد پہ میڈیا کے حوالے سے، دیٹ از آلسو نون ٹو ایوری بڈی. سوسائٹی اسی طریقے سے پولرائز ہوئی اس کے بعد، اور پھر نواز شریف صاحب کی، عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس 2022 میں، اس کے بعد اگین وہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی تھی وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ ایکسٹریم پہ دیکھی، اور اس کا جو پینیکل تھا وہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، دیٹ واز دا ایکسٹریم ورژن آف دا سیم پولیٹیکل پولرائزیشن. Since then, although کوئی ایجوٹیشنل پالیٹکس نہیں ہو رہی پاکستان میں، بٹ ایٹ لیسٹ ایوری بڈی نوز دیٹ پاکستان not all is well on Pakistan's front. Political divide is there. Political parties are, even جو فارمر allies تھے پی ڈی ایم کے اندر، پی پارٹی اور پی ایم ایل این، they are at loggerheads with each other. تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ ہوتی ہے ملکوں میں، بٹ وہ الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی it is happening for the last more than 7 years. So this political polarization, if we want to solve it, then the first step that is needed is the general elections. And it is believed کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی it should act as a healer in this polarization rather than furthering this polarization. How it turns out to be, that's a separate debate Nazeen, but elections is a chance, it is an opportunity for the leadership of Pakistan to end this polarization, or at least lower the temperature of this political polarization in Pakistan, because this political polarization has been hampering Pakistan's not politics, society, but also the economy of Pakistan. Another reason Nazeen why elections are important is the supremacy of the civil rule. ناظرین ہم جانتے ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپس ہوتے ہیں اس کے اندر انٹرم گورنمنٹ کی پاور جو ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، اینڈ دیٹ از وائی اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ہسٹری میں ایون وین دیور الیکٹڈ گورنمنٹس تو وہاں ملٹری کا رول بہت اسٹرانگ اور پاورفل رہا ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک میٹرز ہوں یا فارن پالیسی کے کچھ میٹرز ہوں. لیکن انٹرم سیٹ اپ میں جو رول آف ملٹری ہے دیٹ آلویز سگنیفیکنٹلی گروز، بیکاز پولیٹیکل ویکیوم جب آتا ہے تو آبویسلی بات ہے دیٹ ہیز ٹو بی فلڈ بائی سم پاور. سو اب اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ وجود میں آتی ہے تو آبویسلی وی ہوپ دیٹ ایز اے رزلٹ آف دس الیکشن ایک ایسی سویلین گورنمنٹ آئے گی جو کہ سویلین اسپیس کو گورن کرے گی. آلدو ملٹری ول کنٹینیو ٹو پلے اے میجر رول ان دیٹ وٹ ایور از دا آؤٹ کم آف دا الیکشنز، لیکن آبویسلی دیر ول بی سم اسپیس اویلیبل ٹو دا سویلین گورنمنٹ ٹو ورک آن دیئر اون، اور ایک سول سپریمیسی کی طرف جو ہے وہ ہم موو کرنے کی پوزیشن میں جا سکیں گے. لاسٹ ناظرین بٹ سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے دیٹ از دا اکنامک چیلنجز. ناظرین پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں، میں کل پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی تھینکس ٹو آور ایفرٹس وی آر سکسیزفل ان ریڈیوسنگ دا گلوبل انفلیشن ان پاکستان ٹو 29%. ناظرین 29% انفلیشن کو اپنی اچیومنٹ کہنا، دس شوز دیٹ ہماری اکنامک کرائسس جو ہے وہ کتنا ورسن ہو چکا ہوا. جب دنیا کے اندر جو انفلیشن ریٹ ہیں دے آر لیس دین 6% کے قریب ہیں، انڈیا کے اندر 6% سے کم انفلیشن ریٹ ہے. یورپ کے ساتھ میں obviously کمپیئر نہیں کروں گا، لیکن پوائنٹ از کہ اس وقت ہم 29% کو اپنا ایک سکسیس کہہ دیتے ہیں. دس شوز کہ ہمارا اکنامک کرائسس کتنا ڈیپ روٹیڈ ہے اور کتنا ورسن ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر انفلیشن ہائیسٹ ہے، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انٹرم بیل آؤٹ پیکج پہ ہیں، وی نو دیٹ اس کی بھی اپروول اب 11 جنوری کو ہوگی، اور وہ اس کے بعد ہمیں جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اٹ ول نیڈ اگین اے کائنڈ آف بیل آؤٹ پیکج فرام دا آئی ایم ایف، اور اس کے لیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، بیکاز آئی ایم ایف ڈز ناٹ ڈیل فار دا لانگ ٹرم نیگوسیشنز ود این انٹرم گورنمنٹ. سو سیم کین بی سیڈ اباؤٹ دی ورلڈ بینک، سیم کین بی سیڈ اباؤٹ دی ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. ہمیں اکنامک اگر لون چاہیے اکنامک حوالے سے، ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے ایڈ چاہیے انٹرنیشنل ڈونر سے، تو دا بیسٹ وے از ٹو ہیو اے سویلین گورنمنٹ. آلدو دیر از این ایکسیپشن ود دا پرشین گلف ریجن. ہم دیکھیں کہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ جو گلف اسٹیٹس ہیں دے آر انگیجنگ ان لانگ ٹرم نیگوسیشنز آف انویسٹمنٹس اینڈ مینی ادر انیشیٹیوز، چاہے وہ انرجی کے ہوں یا ڈفرنٹ ہو، جس طرح کہ پرومس کیا گیا دیٹ بٹوین 75 to 100 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی مڈل ایسٹ سے. بٹ بیکاز مڈل ایسٹرن اسٹیٹس آر ناٹ ڈیموکریٹک، سو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اف دیر از این انٹرم سیٹ اپ ان پاکستان اور این الیکٹڈ گورنمنٹ.
ادر دین دیٹ پاکستان کی اگر میں سویلائز ورلڈ کے ساتھ براڈلی بات کروں، ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ براڈلی بات کروں، تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو ایک سسٹینیبل پاتھ پہ لانے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹیبل گورنمنٹ اینڈ الیکٹڈ گورنمنٹ ان پاکستان. سو ٹو ناظرین گو ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف دس ڈسکشن کہ جو الیکشنز ہیں یہ تو اس لیے ضروری ہیں بیکاز ہمارے اکنامک ایشوز ہیں سارے ہیں. ایکسٹرنل اسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، ایکسٹرنلی کیوں ضروری ہے؟ ناظرین پاکستان کی فارن پالیسی میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں وہ آبویسلی بہت کروشل سٹیج کے اوپر ہیں. میں نے اکنامک سینس میں تھوڑی سی بات کی، بٹ فار ایگزامپل میں بات کروں افغانستان کے ساتھ ایک میجر چیلنج ہے اس وقت، اور وہ ہے انلیگل مائیگرنٹس کا ریٹرن کا ایشو ہے. ناظرین انلیگل مائیگرنٹس کے ریٹرن کی جو پالیسی ہے، دیٹ پالیسی از میڈ بائی دی انٹرم گورنمنٹ. اگین کوشچنیبل ہے کہ کیا وہ اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، بٹ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے دیٹ وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈیل ود دس سیناریو ود افغانستان اینڈ ریز دس ایشو ود افغانستان ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول. انڈیا کے اندر اگلے سال الیکشن ہونے ہیں 2024 میں، اور ناظرین ہم ایک ریکرنٹ فینامنا دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں کوئی نہ کوئی بڑے ایونٹس ہوئے ہیں. ممبئی اٹیک سے لے کر پلوامہ اٹیک تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان کے اندر ہم نے بہت سارے کانفلکٹس جو ہیں انڈیا پاکستان میں دیکھیں. اس سے پہلے 2001 میں بھی یہ حملہ ہو چکا ہوا. تو انڈیا پاکستان ریلیشن میں دس ایئر جو ابھی ہے 2023 کا جو ریمیننگ ڈیز ہیں اور 2024 کے کچھ منتھ ہیں مئی تک، دے وڈ بی ویری ٹربولنٹ پارٹ آف پاکستان فارن پالیسی ود رسپیکٹ ٹو انڈیا. اور اس کو مینیج کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو این الیکٹڈ گورنمنٹ دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود سچ اے تھریٹ، اور اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے. سیم کین بی سیڈ اباؤٹ آر ریلیشن شپ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس، جو کہ ایک ڈیمیج کنٹرول کے اس میں ہیں، دے آر ان اے کائنڈ آف ریپیئرنگ فیز میں ہیں پاکستان یو ایس ریلیشن شپ، اور اس کے لیے بھی ہمیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ڈائریکشن کو انشور کر سکے. دس از بیانڈ دا اسکوپ آف دی انٹرم گورنمنٹ. سیم کین بی سیڈ اباؤٹ پاکستان پاکستان ریلیشن ود دا یورپینس، چاہے جی ایس پی پلس کی ایشوز ہوں، چاہے وہ یورپین کے ساتھ بہت سارے اور ایشوز ہوں. سیم کین بی سیڈ اباؤٹ پاکستان ریلیشن شپ ود دی رشینس. ان تمام فارن پالیسی کے ایشوز جو ہیں، اور سملرلی یو ایس چائنا رائیولری جس طرح اسکلیٹ ہو رہی ہے، یوکرین وار ہے، حماس کانفلکٹ ہے، یہ سارے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم پالیسی اینڈ دیٹ کین اونلی بی انشورڈ بائی اے گورنمنٹ دیٹ ہیز بین الیکٹڈ فار دا 5 years ٹائم پیریڈ. اب ناظرین آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیکنڈ اسپیکٹ جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہیں اس کا سینیریو کیا ڈیولپ ہو رہا ہے، پیٹرن کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا ریٹرن ہو چکا ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. وہ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اگین آؤٹ آف سین ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں لمیٹیشن بہت سگنیفیکنٹ ہیں. ان کو کچھ جگہوں پہ تو بہت لمٹڈ حد تک پرمیشن ملی ہے ورکرز کنونشن کی، موسٹلی دے آر ڈینائڈ. ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ملٹیپل کیسز ہیں، وہ ٹرائل ہو رہا ہے ان کا، کنوکٹ ہو چکے ہیں بہت سارے معاملات پہ. تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے تو شاید لیول پلینگ فیلڈ اتنی نہ ہو. پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی از ان اے کمپلین موڈ. اس کے سگنیفیکنٹ کمپلینس ہیں آن ڈفرینٹ ایشوز، چاہے وہ حلقہ بندیاں ہوں، چاہے وہ ایشو ہوں پاکستان کے اندر الیکشن کے ٹائملی ہونے پہ یا ڈیلیٹ کی تھریٹ کے، چاہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے ہوں ان کے لیے بھی اور باقی پارٹیز کے لیے بھی. پاکستان میں بھی پارٹی از ان اے ڈیفائنڈ موڈ، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹرنل رفٹ جو ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز تو الیکشن کمپین میں نظر آ رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی کچھ لوگ اپریہنسو ہیں اباؤٹ دا پاسبلٹی آف دا الیکشنز. پہلے یہ بات میڈیا میں تھی، بٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی اب کھل کے کہہ چکی ہیں. جیسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دے ہیو بین اپریہنسو آف ہولڈنگ الیکشنز ان ٹائم. PML N on the other hand wants elections to be held in time because the political environment at this point of time favors PML N. نواز شریف صاحب کا فیٹ جو ہے وہ ابھی کورٹس میں ہے، اور ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ الیکشن میں جائیں گے نہیں جائیں گے. بٹ جو ٹرینڈز ہیں وہ یہ شیو کرتے ہیں دیٹ ہی از لائکلی ٹو گیٹ اے کلین شیٹ اینڈ ہی از لائکلی ٹو گو فار الیکشنز اینڈ بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پاکستان کے اندر جو اس وقت الیکشن کا ٹرینڈ ہے دیٹ ہیز بین کائنڈ آف ڈولٹمز میں ہے. بہت انسرٹنٹی تو نہیں ہے لیکن ریلیٹیولی انسرٹنٹی موجود ہے. لیکن آبویسلی ناظرین اگر لیول پلے فیلڈ نہ ملی، اگر ایوری بڈی نوز وٹ ول بی دا ریزلٹس آف دا الیکشنز، اگر کائنڈ آف انسرٹنٹی ختم نہ ہوئی تو الیکشنز کا جو ریزلٹس ہیں وہ کوسچنیبل ہو جائیں گے. اور الیکشن کا رزلٹ جب کوسچنیبل ہوتے ہیں ناظرین، تو وہ جو جن ریزن کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ الیکشن بہت ضروری ہیں، وہ اگر گورنمنٹ الیکٹ ہو بھی جائے گی تو شاید وہ ان ایشوز کو ریزالو نہیں کر پائے گی. دا سیکنڈ ایشو از کہ اگر ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل مینڈیٹ بہت ڈیوائڈ ہو، ہنگ پارلیمنٹ ہو، تو بھی ایسی گورنمنٹ ویک ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ ویک گورنمنٹس ان پاکستان ہیو بین ہینڈی کیپڈ، وہ ہینڈ کف ہوتی ہیں، ہینڈی کیپڈ ہوتی ہیں، مینوپولیٹ ہو جاتی ہیں، اور جو سویلین اسپیس جو ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی. سو پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں it is less likely that these elections will establish a stable government, especially in the context of not having a level playing field for every political party in Pakistan. And therefore it is likely کہ جو ملٹری کا انفلوئنس ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اگلی گورنمنٹ کے اندر، that is likely to continue to expand and consolidated.
لیٹس ہوپ ناظرین ایسا نہ ہو, سویلین سپریمیسی رہے اور سویلین گورنمنٹ جو ہے اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. لیڈرشپ, سویلین لیڈرشپ جو ہے دے انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس دیٹ دا سویلین لیڈرشپ ہیز فار پاکستان's politics and they should continue to work for Pakistan's interest. Thank you so much ناظرین for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. اللہ حافظ.